جب نبی کریم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا تو کچھ دل ایسے تھے جو فوراً اس روشنی کو پہچان گئے۔ ان دلوں میں سب سے نمایاں وہ لوگ تھے جنہیں ہم صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے صرف کلمہ نہیں پڑھا بلکہ اپنا سب کچھ، جان مال، گھر، خاندان، سب کچھ حضور کے قدموں پر قربان کر دیا۔ ان کا عشق، ان کا احترام، ان کی وفا ایسی مثال ہے جس کی نظیر تاخن انسانی میں نہیں ملتی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سا جذبہ تھا جو حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹائے جانے کے باوجود عہد عہد کہنے پر مجبور کرتا تھا؟ وہ صرف توحید کا اعلان نہیں کر رہے تھے، وہ دراصل یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم نے نبی پاک کے لائے ہوئے پیغام پر دل سے یقین کر لیا ہے۔ وہ جسم سے نہیں، روح سے عاشق ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، جنہوں نے اعلان نبوت کے پہلے ہی لمحے پر لبیک کہا، جب نبی پاک ہجرت پر نکلے تو وہ ان کے ساتھ غار ثور میں موجود تھے۔ ہر لمحہ، ہر قدم، ہر سانس میں بس یہی ایک دعا تھی کہ حضور کو کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب غار میں سانپ کے سوراخ سے ڈسا گیا تو حضرت ابو بکر نے پاؤں رکھ دیا کہ سانپ نہ کاٹے، مگر زبان سے کچھ نہ کہا، بس آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ نبی کریم نے فرمایا، اگر تم روئے تو امت کا حال کیا ہوگا؟ یہ وہ عشق تھا جو الفاظ سے نہیں، درد سے بیان ہوتا تھا۔ حضرت علی، جو نبی کریم کے بچپن سے لے کر وصال تک ہر لمحے ساتھ رہے، جنہوں نے ہجرت کی رات بستر پر لیٹ کر جان قربان کرنے کی تیاری کر لی صرف اس لیے کہ میرے نبی محفوظ رہے۔ حضرت عمر، جنہوں نے اسلام قبول کیا تو کفر کے ایوان لرز اٹھے، مگر دل میں ایسی نرمی پیدا ہوئی کہ جب حضور بات کرتے وہ خاموش ہو جاتے، سر جھکا لیتے، جیسے کوئی غلام اپنے آقا کی بات سن رہا ہو۔ حضرت انس کہتے تھے، میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، اپنے کبھی مجھے الفاظ تک نہیں کہا، اور پھر کہتے تھے، میری ساری زندگی کی سب سے بڑی خوشی وہ لمحے تھے جو میں نے حضور کے ساتھ گزارے۔ اور وہ لمحہ بھی تاریخ نے دیکھا جب غزوہ احد میں صحابہ کے جسموں پر زخموں کی بارش ہو رہی تھی، خون بہہ رہا تھا، مگر ہر ایک کی زبان پر یہی تھا، بس اب سلامت رہیں اے رسول اللہ، ہم ہر قربانی دیں گے۔ کوئی ڈھال بن گیا، کوئی تیر اپنے سینے پر لے رہا تھا، مگر عشق کی شدت اتنی تھی کہ نبی کو آنچ نہ آنے دی۔ یہ عشق صرف میدان جنگ میں نہیں تھا، یہ عشق تو ان کی سانسوں میں ریچھ بس چپکا تھا۔ حضرت فاطمہ، جو نبی پاک کی لخت جگر تھی، جب ان پر تکلیف دیکھی تو رو پڑتی تھی۔ حضرت جنہیں بچپن میں حضور نے بیٹے کی طرح پالا، جب ان کو واپس لینے کے لیے ان کے اصل والد آئے تو انہوں نے صاف کہا، میں اپنے نبی کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ عشق، یہ قربت، یہ وفاداری صرف جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی، ایمانی تھی۔ یہ لوگ دن میں روزے رکھتے، رات کو نوافل پڑھتے، مگر سب سے بڑی عبادت ان کے لیے نبی پاک سے عشق و وفا تھی۔